فرمائیں، جہاں تک میں نے کچھ چند کتابوں کی ورق گردانی کی ہے، کیا یزید نے امام علی مقام سے کہا تھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ کیا یزید نے کہا تھا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی؟ کیا یزید نے کہا تھا کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھنی، آپ نے اشراق اور چاشت نہیں پڑھنی، آپ نے تسبیح نہیں پڑھنی، زکات نہیں دینی، صدقہ خیرات نہیں دینا؟ جب کسی کام سے روکا ہی نہیں ہے تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے کرب و بلا کی سرزمین پر قدم رکھا ہے؟ بس یہ مقصد سمجھ لیجیے تاکہ پتہ چلے کہ حسینی کون ہوتا ہے، یزیدی کون ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جہاں تک میں نے چند کتابوں کی ورق گردانی کی ہے، یزید نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا قرآن نہ پڑھے، کہیں یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھے، کہیں یہ نہیں کہا تسبیح نہ پڑھے، کہیں یہ نہیں کہا تہجد اشراق نہ پڑھے، تو پھر کیوں امام علی مقام کربلا میں تشریف لے گئے؟ عزیزان گرامی، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں تو میں تو یہی عرض کروں گا، امام علی مقام نے فرمایا کہ گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑی آسان سی بات ہے، اور مسجد کے اندر نماز پڑھنا بڑی آسان سی بات ہے۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اس دور میں نمازیں پڑھ لینا، اے سی لگے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھ لینا بڑی آسان ہے، لیکن بتایا کربلا کی سرزمین پر نماز اور نانے کے نظام کو بچانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے امام علی مقام کی جس ماحول میں پرورش ہوئی تھی، جس ماحول میں پروان چڑھے تھے، آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ میرے نانے کے مسلح پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ آئیے یزیدیت کا کردار دیکھیں۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے، اگر یزیدیت کے کردار کو دیکھیں گے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آئیے ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو چند کلمات ایسے ہیں جن پر تاریخ دان متفق ہیں۔ ایک، یزید کیا کرتا تھا؟ تاریخ میں یہ لفظ موجود ہے بیان ابو بالکلاب، وہ کتوں سے کھیلتا تھا۔ یزید کا کیا کردار تھا؟ بولیے محبت کے ساتھ۔ کتوں سے پیار کرتا تھا، کتوں سے کھیلتا تھا۔ ویشرب الخمر، وہ شراب نوشی کرتا تھا، وہ لونڈیاں رکھتا تھا، وہ زناکاری کرتا تھا۔ یہ سارے کرتوت اس کے طریقے صفات میں موجود ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، امام علی مقام نے دیکھا کہ میرے نانے کے مسلح پہ وہ کھڑا ہے جو کتوں سے پیار کرتا ہے، شراب پیتا ہے، میرے نانے کے مسلح پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر حسین گھر میں بیٹھا رہے اور میرے نانے کے دین کی دھجیاں اڑا دی جائے، حسین برداشت نہیں کرے گا۔ حسین نے اپنا خاندان کو پیش کر دیا لیکن اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کریں، اب دو فکریں بن جاتی ہے، ایک جدیدی فکر ہے، ایک حسینی فکر ہے۔ آیا ذرا تاریخ کی ورق گردانی کرے، یزید نے کتوں سے پیار کیا لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھے، کیا امام علی مقام نے بھی کبھی کتوں سے پیار کیا تھا؟ بولیے محبت کے ساتھ۔ یہ بات بڑی ثقیل ہے، مشکل ہے، آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، امام علی مقام نے کتوں سے پیار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بولیے محبت کے ساتھ۔ نہیں کیا تھا۔ حسین کو ماننے والا کتوں سے پیار نہیں کرے گا، یزید کو ماننے والا کتوں کے میلے لگوائے گا، کتوں سے پیار کرے گا۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج ذرا غور کریں، جب میں مشائخ پہ نظر ڈالتا ہوں، ہمارے کتنے پیر ہوتے ہیں جو کتوں سے پیار کرتے ہیں، ہمارے کتنے آستانے ہوتے ہیں، جب میلے لگتے ہیں وہاں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہے۔ مجھے امام سے بتائیے، امام علی مقام کو اس لیے کربلا میں آئے تھے کہ کتے والے سے جان چھڑا لی جائے تاکہ امام علی مقام سے پیار دیا جائے۔ آج ہم کتے والے کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم حسینیت کو چھوڑ کے یزیدیت سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ابھی زمانہ قریب میں ایک بدبخت صدر گزرا ہے، جب اس کی پہلی تصویر نوائے وقت میں چھپی، یہ مشرف بغل میں لے کے کتے کھڑا تھا یا نہیں؟ مجھے ایمان سے بتائیے، ہم لوگوں نے مشرف سے پیار کیا، کیوں مشرف سے پیار کرتے ہیں؟ وہ بغل میں کتے لے کے کھڑا ہے۔ سنیوں میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اس سے پیار کرو جو میرے حسین کا نام لینے والا ہے، اس سے پیار کرو جو حسینی کردار کا مالک ہے۔ یزیدیت سے ہم نفرت کرتے ہیں، یزید کے کردار سے نفرت کرتے ہیں، یزید کے کردار پہ چلنے والے سے بھی تو نفرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں میلسی میں حاضر ہوا تو میں نے یہ بات کی، میں نے کہا مشرف اس وقت یہ بےایمان یہی تھا، تو وہاں پتہ نہیں ایجنسیاں آگے گئی، میں نے یہ بات کی تو آرمی کے ایک آدمی تو اس نے فون کیا، کہنے لگا فردوسی صاحب آپ نے کہا مشرف کتا ہے۔ میں نے کہا بھول گیا، آپ نے رپورٹ صحیح نہیں کی ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا وہ کتا ہے، میں نے کہا اگر یہ کہتا تو کتا مجھے کہتا فردوسی صاحب میری توہین کیوں کرتے ہو؟ نہیں بات سمجھ آئی، میری توہین کیوں کرتے ہو؟ مشرف کو کتا کہتے ہو، یہ کتے کی توہین ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ، میں نے یہ نہیں کہا وہ کتا ہے، میں نے کہا وہ یہ کہا ہے وہ کتوں سے پیار کرتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا اٹھا کے دیکھیے نا وقت کی تصویر میں اس کے بغل میں کتا ہے اور کہتے ہیں میں کتوں سے پیار کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یقین جانیے، بظاہر نہیں کہہ رہا، حقیقت عرض کر رہا ہوں۔
مدرسے کے کمرے ٹوٹے پھوٹے بھی ہو نا، دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، یہاں سے انشاءاللہ کوئی تو راضی نکل جائے گا نا، انشاءاللہ مدرسے سے کوئی تو جامی نکلے گا، کوئی تو غزالی پیدا ہوگا۔ لیکن دنیا والو، آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، دو فکر ہیں، دو مزاج ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک کالج اور یونیورسٹی ہے، ایک طلباء کا ادارہ ہے۔ مدرسہ وہ ہے جس سے غزالی پیدا ہوتا ہے، راضی پیدا ہوتا ہے، اور جس سے جامی پیدا ہوتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی وہ ہے جس سے کتوں سے پیار کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اکابر کو نہیں بتاتا، آج جوڑ کر کرتا ہوں۔ میں نے کالم لکھا تھا، اخباروں میں سے ہوا تھا، لکھا تھا کہ ایک قسم کا جو پہلے سلیبس پڑھایا جاتا تھا، پہلے صفحے پر کتے کی تصویر بنائی جاتی ہے اور نیچے لکھا جاتا ہے یہ میرا پیارا جانور ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں، یہ مجھ سے کھیلتا ہے، میں اسے چنتا ہوں، یہ مجھ سے چنتا ہے۔ جب ایک قسم کے بچوں کو یہ سبق پڑھایا جائے گا، وہ اقتدار میں آئے گا، تو کتوں سے پیار نہیں کرے گا تو کس سے پیار کرے گا مجھے بتائیے۔ اس لیے مدرسے سے جانے والا طالب علم، آج دنیا کہتی ہے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم غریب ہوگا، یتیم ہوگا، مسکین ہوگا۔ نہیں نہیں، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، مدرسے میں پڑھنے والا یتیم مسکین نہیں ہے، یہ طالب علم مہمان رسول ہوا کرتا ہے۔ یہ کس کا مہمان ہوتا ہے؟ مہمان، واپس سے بولیے، یہ کس کا مہمان ہے؟ ناز کرے اپنی قسمت پہ، تم مہمانان رسول ہو۔ کربلا کے اندر دو فکر ہے، ایک حسینی فکر ہے، ایک یزیدی فکر ہے۔ ہم یزیدی فکر پہ لعنت دیتے ہیں، ہم حسینی فکر کے امیر بن کے آئیں گے۔ حسین کی فکر کیا ہے؟ آئیے بس شیر پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ظلم کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک ہاتھ میں رہے گا پرچم حسین کا۔ ظلم کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک ہاتھ میں رہے گا پرچم حسین کا۔ کثر یزیدیت کی دراڑوں سے پوچھ لو، تاریخ انقلاب ہے ذکر حسین کا۔ کثر یزیدیت کی دراڑوں سے پوچھ لو، تاریخ انقلاب ہے ذکر حسین کا۔ امام علی مقام نے کرب و بلا کی سرزمین پر ایک پیغام دیا تھا، وہ پیغام کیا تھا؟ میرے امام حسین نے دو چیزوں کی حفاظت کی ہے کربلا میں، ایک نماز کی، قرآن کی حفاظت۔ کس کی حفاظت کی ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ، کس کی حفاظت کی ہے؟ ایک قرآن کی، ایک بولیے محبت سے، کس کی حفاظت کی ہے؟ قرآن کی۔ اور قرآن پڑھنا کیا صرف مولوی کا کام ہے؟ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آج اس تقریب میں آنے والوں آج کرو، انشاءاللہ آئندہ نماز پڑھیں گے، بولیے محبت کے ساتھ۔ امام حسین سے پیار ہے، امام حسین سے محبت ہے، تپتی ہوئی صحرا پہ امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے، تو حسین سے پیار کرنے والا وعدہ کرے انشاءاللہ آج کے بعد نماز، بولیے محبت کے ساتھ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز سے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، نوزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یاد کریں، ہر روز صبح نماز کے بعد ایک رکوع کم از کم قرآن کی تلاوت کریں، پھر تمہیں کسی سے دوائی نہیں لینی پڑے گی، کسی جعلی پیر سے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے، سب سے بڑا تعویذ تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ میرے حسین کا ذکر ہے، یہ میرے حسین کا ذکر ہے۔ دعا کریں رب کائنات ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔